اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہیں وہ اللہ بھلا کرے اسٹریمنگ نے سوری میں گھر سے لائیو براڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ پڑھائی جو ہے نا کچھ میں بھی جب گھر پہ کرتا جاؤں تو آپ بھی میرے ساتھ چلتے جائیں۔ تو اب سارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے ریئیکٹ سیکھنا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو سیلانی سے براڈ کاسٹ کی تھی کلاس، ابھی تک جو ہمارے سامنے آئی تھی نا بات، وہ دو باتیں تھیں۔ نمبر ون، ہم یہ کر رہے ہیں کہ سنگل پیج ویب ایپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ سنگل پیج ویب ایپ کے لیے ریئیکٹ ایک بہت اچھا فریم ورک ہے۔ دوسری چوائس اس وقت جو لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے وہ اینگولر 2 ہے۔ یہ دونوں ریئیکٹ اور اینگولر 2 ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں۔ ہم مختلف وقتوں پہ ان کی کلاسز کریں گے ویب پہ تاکہ لوگوں میں جوش پیدا ہو اور لوگ پڑھائی شروع کریں اور کچھ پاکستان کے لیے ڈالر کمانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب سب سے پہلے جو ہم نے دو باتیں کیا نوٹ کی تھیں؟ دو باتیں ہم نے یہ نوٹ کی تھیں کہ جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ کہ ریئیکٹ کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاوا اسکرپٹ کے اندر ایچ ٹی ایم ایل لکھیں گے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایکچولی ایچ ٹی ایم ایل نہیں ہے، وہ ایکس ایم ایل ہے، اور ہم نے ورچوئل ڈوم کے اندر اس کی مینیپولیشن کر رہے ہیں۔ جب ہم ایکس ایم ایل لکھ رہے ہیں تو وہ ورچوئل ڈوم کو مینیپولیٹ کر رہی ہے ریئیکٹ کے اندر۔ اینگولر 2 میں فرق ہے۔ اینگولر 2 میں یہ بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اینگولر 2 میں ٹیمپلیٹ سسٹم ہے بنا ہوا، ہم ایچ ٹی ایم ایل میں لکھتے ہیں ٹیمپلیٹ اور جاوا اسکرپٹ اس کے اندر لکھتے ہیں۔ اچھا، وہ پوری جاوا اسکرپٹ نہیں ہو سکتی، پوری جاوا اسکرپٹ بھی ہو سکتی ہے مگر زیادہ تر اس کے پری ڈیفائنڈ ٹیگز ہیں۔ تو ہمارے پاس اینگولر 2 میں یہ لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ جو بھی ہم کچھ کرنا چاہیں اینگولر 2 میں وہ موسٹ آف دا ٹائم ہم کر سکتے ہیں۔ سم کیسز میں ہم پیور جاوا اسکرپٹ پہ بھی آنا پڑے گا جو کہ ریئیکٹ کا معاملہ ہے، مگر ریئیکٹ میں ہم جاوا اسکرپٹ کے اندر ایچ ٹی ایم ایل لکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم جو کتاب فالو کریں گے وہ یہ والی کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو ریئیکٹ اپ اینڈ رننگ ہے۔ اچھا، اور اس ریئیکٹ اپ اینڈ رننگ کو میں یہ کروں گا کہ آپ کو لے کے چلتا ہوں ہمیں ویب اپلیکیشنز کیسے بنانے ہیں۔ اچھا، ہم اس کے صرف 4 چیپٹرز کریں گے اور پھر ریئیکٹ کوئکلی پہ چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ریئیکٹ اپ اینڈ رننگ کا 4 چیپٹر پہ ہم آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہیلو ورلڈ کریں گے، لائف آف اے کمپوننٹ کریں گے، اور کیا کہتے ہیں چوتھا چیپٹر جو ہے جے ایس ایکس کریں گے۔ ہم یہ 3 چیپٹر کریں گے ایکچولی، اور آپ خود اپنے ٹائم پہ یہ نمبر 3 جو ہے نا ایک ایگزامپل ہے، یہ آپ اپنے ٹائم پہ خود کر لیں گے۔ ہم جو اس کلاس میں کریں گے براڈ کاسٹ پہ وہ 3 ہی کریں گے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں نیچے، ہم آ جاتے ہیں پہلے چیپٹر پہ۔ پہلے چیپٹر پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو سیٹ اپ کرنا ہے ریئیکٹ۔ ریئیکٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، لیٹسٹ جو ریئیکٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور ایچ ٹی ایم ایل کے اندر اس کو انکلوڈ کر لینا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے وہ یہ والی فائل اور یہ والی فائل آپ نے انکلوڈ کر دیا۔ اچھا، اب ہمارا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ہم نے یہ کر لیا، اور پھر ایک ڈیو بنانا ہے جس کا آئی ڈی ایپ ڈال دینا ہے۔ اچھا، یہ کوئی بھی آئی ڈی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں ان سیشنز میں کہ آپ کو ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس تو آتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ڈیو بنا لیا۔ اب کیا کیا؟ اب آپ نے یہ دیکھیے، یہ ہم لکھ رہے ہیں پہلا کوڈ۔ پہلا کوڈ جو ہے وہ ہم جاوا اسکرپٹ جو ہم نے ایڈ کرانی تھی نا یہاں پہ یہ اسکرپٹ کے اندر، اس میں ہم یہ لکھیں گے کوڈ۔ اچھا، کیا لکھیں گے؟ ذرا سا آئیے نیچے دیکھیں، ریئیکٹ ڈوم ڈاٹ رینڈر۔ کیا ریئیکٹ ڈوم ڈاٹ رینڈر میں ہم نے کیا پاس کیا؟ ایک ورچوئل ڈوم کا ایلیمنٹ پاس کیا۔ اچھا، ورچوئل ڈوم کا ریئیکٹ ڈاٹ ڈوم ڈاٹ ایچ ون، یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے، مگر یہ ایکچولی ایکس ایم ایل میں آگے چل کے ہم اس کو ایکس ایم ایل بھی بنا سکتے ہیں، مگر ابھی ہم پیور جاوا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، ابھی ہم ایکس ایم ایل بھی نہیں لکھ رہے۔ تو ہم نے ایک ایلیمنٹ بنا کے اس ڈیو کے اندر، اچھا وہ ڈیو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ڈیو یہاں سے آ رہی ہے۔ تو ہم نے یہ تو ایچ ٹی ایم جاوا اسکرپٹ کا مین وہ کیا کہتے ہیں میتھڈ کال ہے کہ ڈاکیومنٹ
اچھا شروع میں مجھے تھوڑی مسئلہ ہوگا، لائیو اسٹریمنگ میں مجھے پڑھانے کی عادت نہیں ہے. مجھے نا عام طور پہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے عادت ہے. یہاں میں کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھ رہا ہوں، تو تھوڑا تھوڑا شروع ہو جائے. تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی، ہر چیز میں کوشش کرنے سے بات ہے، تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی. تو ہم نے کیا دیکھا، ریئیکٹ ڈاٹ رینڈر میں ہم نے ایک کمپوننٹ پاس کیا. اس کو کون سا، ورچوئل ڈوم کا، وہ H1 کا ٹیگ. اچھا یہ خود بنا لے گا H1 کا ٹیگ. اور کیا پاس کیا کہ کس کے اندر لے کے جاؤ، یعنی پیرنٹ کیا ہوگا اس کا، یہ ہوگا. یہ آپ نے دو کام کیے، اور ہم نے کیا ہوگا، آپ کے پاس ہیلو ورلڈ آ جائے گا. آپ کے پاس جو ہیلو ورلڈ آئے گا، یہ دیکھیں کوڈ جو لکھا ہوا ہے اس میں سارا دکھایا ہوا ہے یوں کر کے فگر 1.2 میں. اور اوپر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہیلو ورلڈ آ گیا. اب یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا بلا کیا ہے، ہم نے یہ دیکھتے جائیے کہ جو سارے ورچوئل ڈوم کے ایلیمنٹ ہیں نا، وہ ریئیکٹ ڈاٹ ڈوم کے اندر ہیں. جیسے H1 ہے، ریئیکٹ ڈاٹ ڈوم کے اندر ہے. اچھا آپ جو پہلا پراپرٹی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ دیکھیں میں نے تھوڑا چھوٹا کر دیا غلطی سے، 100 پہ آ جاتے ہیں واپس. یہ دیکھیں آپ نے یہ پہلا نل پاس کیا ہوا ہے. اس نل میں بیسکلی آپ کیا پاس کر سکتے ہیں، یہ HTML کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں نا وہ پاس کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ کیا پاس کیا، جاوا اسکرپٹ کے طور پہ. یہ دیکھیں ہم نے نل کی جگہ اب ID پاس کر دیا مائی ہیڈنگ. اور پھر یہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا کنٹینٹ ہے جو اس کے اندر جائے گا، ہیلو ورلڈ. اچھا آپ اس کو مختلف طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہیلو ورلڈ ہو گیا. اچھا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ ریئیکٹ کا جو اپلیکیشن ہوتا ہے نا وہ ڈوم کا ٹری ہوتا ہے. سوری ڈوم کا ٹری نہیں ہوتا، کمپوننٹس کا ٹری ہوتا ہے. HTML کا پیج تو ڈوم کا ٹری ہوتا ہے، مگر ریئیکٹ میں جو کہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں، کیا کہتے ہیں، ڈوم کی ٹری میں. یہ دیکھیے آپ نے دیکھا ریئیکٹ ڈاٹ ڈوم ڈاٹ اسپین، یہ پہلے ہم نے H1 تھا. H1 کے اندر یہ H1 ٹیگ کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ چلا گیا. یعنی ہم نے کیا دیکھا، کمپوننٹ، ایک کمپوننٹ ہے ڈوم ڈاٹ H1، اس کے اندر ہم نے ایک اور کمپوننٹ ڈال دیا. اور ہم کمپوننٹ کے اندر اور کمپوننٹ ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے، ہم نے H1 ڈالا، پھر ریئیکٹ ڈاٹ یہ ڈالا اسپین، پھر ریئیکٹ ڈاٹ ڈوم EM اس کے اندر ڈال دیا. تو اب ہمارے پاس یہ آ گیا، آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ آ گئی. تو ہم آگے دیکھتے ہیں پورے کمپوننٹس کا ریئیکٹ میں ٹری بنتا ہے. اچھا جب پورے کمپوننٹس کا ٹری بنتا ہے تو آپ اس کو مختلف طرح سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اگر آپ اس ٹری کو، ہم نے جو پہلے کیا تھا، ہم 125 پہ لے کے آتے ہیں کہ اگر میں نے آپ سے کہا تھا، اب عجیب و غریب کہ ہم نا ذرا سا تھوڑا سا آپ کو سینٹیکس میں عجیب سا لگے گا. آپ نے کہا تھا ریئیکٹ ڈاٹ ڈاٹ رینڈر، اب ہم جاوا اسکرپٹ نہیں لکھ رہے، اب ہم XML لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ JSX ہے بیسکلی سینٹیکس. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ H1 کا ٹیگ ہے اور یہ H1 کا ٹیگ کلوز ہو رہا ہے، یہ XML کا ٹیگ ہے. یہ اس کو ہم آئندہ XML نہیں کہیں گے، ہم اس کو JSX کہیں گے. اور مگر جو اس میں حیرانی کی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے جاوا اسکرپٹ کے اندر یہ ٹیگ لکھنا شروع کر دیا اور اسٹرنگ کے طور پہ نہیں لکھا. یعنی اس پہ JSX کے اندر آپ XML اور جاوا اسکرپٹ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ بتانا بھی نہیں پڑا کہ یہ شروع ہو گئی ہے. اچھا میں پارسل فوراً پہچان جائے گا، لیس دین سائن آئے گا نا، اور اس کا اینڈ ٹیگ بھی آئے گا، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ پارسل کہ یہ جاوا اسکرپٹ سے ہم نکل گئے، اب XML شروع ہو گئی ہے، یعنی JSX شروع ہو گئی ہے. اصل میں اس پورے فائل کو JSX کہتے ہیں، مگر یہ XML ہے، یعنی جس کو وہ ذرا سا کلین کٹ ورژن ہے HTML کا. H1 ٹیگ وغیرہ سارے آ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا ابھی تک یہ دیکھا کہ ہم ریئیکٹ کا جو اپلیکیشن ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے بیسکلی ایک ٹری کس کا، کمپوننٹس کا. اس کے اندر کمپوننٹ رہ سکتے ہیں. آپ کے پاس دو طریقے ہیں، یا تو پیور جاوا اسکرپٹ میں لکھتے جائیں. اچھا بعض لوگ یہ لکھیں گے، مگر اس میں بار بار مسئلہ ہو جائے گا. تو زیادہ اچھا جو ہے نا وہ JSX فارمیٹ ہے.
JSX سینٹیکس ہے, آپ کو JSX سینٹیکس فالو کریں تو اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک, اگر اب وہ پوچھ رہا ہے, کہہ رہا ہے بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی 3 ایٹریبیوٹس ہیں, وہ کیا ہے, کلاس, فار اور اسٹائل. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں ایٹریبیوٹس اگر آپ ڈائریکٹلی اس میں لکھ دیں گے جاوا اسکرپٹ میں, تو جاوا اسکرپٹ میں کلاس وغیرہ اور فار جو ہے نا ریزرو ورڈ ہیں, تو آپ لکھ نہیں سکتے. تو آپ کو اگر لکھنا ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر تو آپ کو لکھنا پڑے گا کلاس نیم, یا فار, کلاس کی جگہ کلاس نیم لکھنا پڑے گا, HTML فار کی جگہ HTML فار لکھنا پڑے گا, اینڈ سو آن. اب پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسٹائل ایٹریبیوٹ بھی جاوا اسکرپٹ میں ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اسٹائل ڈال دیا آپ نے, بیک گراؤنڈ بلیک, کلر وائٹ, فونٹ فیملی ورڈانا, اینڈ سو آن. تو ہمارے پاس 2 باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو آپ XML یعنی JSX کہہ رہے ہیں, اس میں لکھ سکتے ہیں سینٹیکس. دوسرا جو ہے سینٹیکس آپ پیور جاوا اسکرپٹ میں لکھ سکتے ہیں. جب آپ پیور جاوا اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان کرنا پڑے گا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ HTML میں ٹیگز ہیں مگر وہ ریزرو کی ورڈ ہیں جاوا اسکرپٹ کے اندر. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ان کو کوئی اور نام دے کے لکھنا پڑے گا. تو انہوں نے کلاس کا کلاس نیم کر دیا ہے, فار کو نا HTML فار کر دیا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ یہ کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک, پھر آپ کو وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیے, آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ ایک ٹول بھی لگا دیں اس کو ڈیبگ کرنے کا, اور یہ آپ اس کو نا اپنی کروم پہ ایڈن لگا لیں تاکہ آپ کو ڈیبگنگ کرنے میں آسانی ہو ریئیکٹ کو. اچھا, وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جب سیکنڈ چیپٹر پہ جائیں گے تو کسٹم کمپوننٹس پڑھنا شروع کریں گے کہ کیسے کسٹم کمپوننٹ شروع ہوتے ہیں. یہ چیپٹر نمبر 2 ہے, یہ اگلے ٹیوٹوریل کا ہے جو تھوڑی دیر بعد میں براڈ کاسٹ کرنا شروع کروں گا. تو ہمارے پاس ابھی تک ہم نے کیا سیکھا, دیکھیں ڈوم تو ہوتی ہے, ٹری ہوتا ہے, ڈوم کے ایلیمنٹس کا ٹری ہوتا ہے. ریئیکٹ کسٹم کمپوننٹس کا ریئیکٹ کے کمپوننٹس کا. اچھا, ریئیکٹ کے کمپوننٹس 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک جو آپ خود بنا لیں وہ کسٹم کمپوننٹ ہوگا, اور ایک جو ڈوم کے اوپر ریپر ہے, ریپر کمپوننٹس ہیں. ریپر کمپوننٹس کیا ہے, ریئیکٹ ڈاٹ ڈوم ڈاٹ کچھ کر کے ہوگا, ڈاٹ H1 وہ ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھا, یہ چیپٹر 1 ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. دیکھیں کتنی تیزی سے, کوئی بہت آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میرے جیسے بیوقوف آدمی کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں تھوڑی بہت, تو آپ کو تو بالکل ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا. بس ہمت کرنی ہے. یہ ہم نے چیپٹر 1 پڑھا. اچھا, اب کیا کریں گے ہم, میں تھوڑی سی 2-3 منٹ ریسٹ کروں گا, اور 2-3 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد میں 5 منٹ کے بعد آپ کے پاس پھر حاضر ہو جاؤں گا. آپ اسی پیج پہ لائیو رہیے گا, facebook.com/ضیاء خان. آپ کے پاس ایک اور بھی گروپ ہے, وہاں بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں, اور پہلے اس کو جوائن کر لیں تو اچھا ہے. وہ فیس بک کا گروپ ہے, اور اس کا نام ہے لرننگ ریئیکٹ, اور اس کا URL جو ہے وہ کیا ہے کہ react.edu. اس کا گروپ /react.edu پہ چلے جائیے, تو وہاں پہ آپ سوال پوچھ رہتے ہیں. وہاں پہ آپ کو سب ریئیکٹ کے ہی شہدائی ہیں لوگ, وہ ایک دوسرے کو جواب دیتے رہیں گے. میں بھی کبھی کبھی جواب دیتا رہوں گا, کوشش کروں گا جتنا جلدی دے سکوں تو دوں. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے بات رہتی ہے.